جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کسی بھی لفظ کو، ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یا تو وہ اسم، ناؤن، نام ہوتے ہیں، یا پھر وہ الفاظ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو نام اور کام، یعنی کہ ایکشن ورڈ اور نیمنگ ورڈز کو آپس میں ملا کے ایک جملے کو مکمل کرتے ہیں، جن کو ہم حرف یا پریپوزیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری چیز ہوتی ہے وہ فعل ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والے الفاظ، ایسے الفاظ جس میں کام کرنے کا معنی پیدا ہو۔ تو انہی فعل الفاظ کو ہم پڑھ رہے تھے، اور فعل پھر ہم نے کہا کہ چار قسم کے فعل الفاظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ، جس طرح ہم نے اردو اور انگلش میں پڑھا کہ ایک ہوتا ہے ماضی، یعنی کہ گزرا ہوا وقت، ماضی میں کام کا ہونا۔ کام جب ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص ہمیں ڈیفینیشن چاہیے ہوتی ہے۔ جب بھی کام ہوتا ہے، جسے ہم ایسے الفاظ جس میں کام کا معنی پیدا ہو، تو یعنی کہ کام کرنے والے الفاظ جب بھی ہوتے ہیں تو اس کی ہم ایک جو خاص ڈیفینیشن بناتے ہیں۔ خالی کام کرنے کو جو ہے ہم نام، ورب یا جو فعل لفظ ہم نہیں کہیں گے۔ کام کے ساتھ کسی زمانے کا ہونا لازم ہے، کام کے ساتھ زمانہ ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ فعل بننے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں کام پلس زمانہ، یعنی کہ خالی جو ہے کام پلس زمانہ مل کے جو ہے فعل بنتا ہے۔ اب زمانہ جو ہے، ہم نے جیسے اردو میں پڑھا کہ تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں۔ اب وہ کام کسی ایک زمانے میں ہوگا، ماضی کا زمانہ، یا حال کا زمانہ، یعنی کہ حال میں کام ہو رہا ہے، یا آنے والا زمانہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مستقبل۔ ٹھیک ہے؟ تو تین طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں، حال، ماضی اور مستقبل۔ اسی طرح اس کو اگر ہم انگلش میں لیں تو ہمارے پاس کون سے تین زمانے آتے ہیں؟ پریزنٹ، پہلے پاسٹ آئے گا، گزر چکا ایک وقت، اس کے بعد پریزنٹ آ جائے گا، اور اس کے بعد فیوچر۔ تو انگلش میں بھی تین زمانے اور اردو میں بھی تین زمانے، لیکن عربی میں بڑی مزے کی بات ہے کہ صرف دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ٹھیک ہے؟ اب اس میں دو زمانے کس طرح ہیں؟ ایک ماضی، جتنے بھی قصے، کہانیاں، واقعات جو کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملتے ہیں، وہ کس زمانے میں ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ حضرت جبرائیل کی کوئی ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جنگوں کا کوئی واقعہ، جنگ احد، جنگ خندق، کوئی بھی بات جو ہوگی وہ ہمیشہ ماضی میں ہوگی، لیکن جو احکامات آئیں گے وہ آج ہمارے لیے حال ہوں گے
اور آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل، یعنی کہ یہ دو زمانے عربی میں ایک ساتھ آتے ہیں، حال و مستقبل، یعنی کہ عربی میں ان کو دو علیحدہ علیحدہ زمانے نہیں مانا جاتا، بلکہ ایک ہی زمانہ مضارع، اس کو ہم کہتے ہیں مضارع۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ آج ہم جو بات شروع کریں گے وہ کریں گے مضارع کی، یعنی کہ وہ والے الفاظ جس میں ایکشن کام کس میں ہو رہا ہے، حال اور مستقبل کے اندر۔ ان الفاظ کی بات ہم آج سے شروع کریں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ اردو میں یہ علیحدہ علیحدہ دو زمانے ہیں، اردو انگلش میں حال علیحدہ اور مستقبل علیحدہ، جبکہ عربی میں یہ ایک ہی زمانہ مانا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکی ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ الفاظ جتنے بھی قرآن مجید میں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانی لگائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے ابھی ماضی مکمل کیا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر مادے سے ڈائریکٹ لفظ شروع ہو جائے، یعنی کہ شروع میں مادہ ہے، اس کے آگے تے کے کوئی بھی شکل استعمال ہو جائے، تے ساکن، تے تے پہ زبر، تے پہ زیر، تے کے اوپر پیش، تما، تم، تننا، یعنی کہ مادے کے فوراً بعد اگر ان میں سے کوئی بھی تے کی شکل آ جائے تو ہمیں فوراً پتہ چلے گا کہ یہ کون سا زمانہ ہے۔ جی ارم آپ بتاؤ، اگر مادے کے فوراً بعد ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو فوراً ہم ان نشانیوں سے پہچان کے بتا سکیں گے کہ یہ کیا ہے۔ جی افشاں اسرار۔ میم میں ماضی بتاؤں، کا فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو لازماً پہلی بات کہ لفظ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور کام ماضی میں ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمیں دو باتیں اس پہ پتہ چل رہی ہیں۔ یعنی کہ دو باتیں کیا پتہ چل رہی ہیں کہ جو کام ہے یہ ہمارا ایک تو کہ یہ لفظ فعل ہے، اور دوسرا کہ یہ کام جو ہے کس میں ہو رہا ہے، پاسٹ میں جا کے ہو رہا ہے۔ ان دو نشانیوں کا ہمیں فوری پتہ چلے گا ان نشانیوں سے اگر ہمارے مادے کے فوراً بعد یہ ان تے میں سے کوئی شکل نظر آ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، لفظ مادے سے ڈائریکٹ شروع ہوا، یعنی کہ مادے سے پہلے کچھ نہیں لگا ہوا، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی نشانی موجود ہے۔ لیکن اگر ایسے الفاظ ہمیں ملیں کہ جس میں مادے سے پہلے چار نشانیاں ہمیں نظر آئیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا چار نشانیاں، یعنی کہ وہ کون سی چار نشانیاں ہیں ملکہ؟ اگر مادے سے پہلے چار نشانیاں ہوں کسی کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں، جی میں یتام بتاؤں، ہاتھ کھڑا یتام کرنے ہے، کا یتام، کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ جی شیما؟ میم یتان ہے۔ بالکل، اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتاؤ۔ یا، ہم تا، الف، نون۔ بالکل ٹھیک ہے،
یعنی کہ اگر مادے سے پہلے ان 4 نشانیوں میں سے کوئی نشانی موجود ہے، اگر مادے سے پہلے ان 4 نشانیوں میں سے کوئی بھی موجود ہے تو کام حال اور مستقبل میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ لفظ فعل ہے، یہ بھی یعنی کہ فعل لفظ کی نشانی ہے کہ اب آپ نے جو ترجمہ کرنا ہے وہ ایکشن کے طور پہ کرنا ہے، اور جو اس کے میننگ جو ہم بنائیں گے حال و مستقبل میں بنائیں گے، اور زمانہ کون سا ہوگا؟ حال اور مستقبل، اور اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک مادہ ہے ضاد رابع، اب اس سے پہلے ہم نے ایک ان 4 میں سے کوئی نشانی، یعنی کہ سب سے پہلے ہم یتان کا یا لے لیتے ہیں، اس کے اوپر زبر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم نے جس طرح 3 لیٹرز کی بات کی تھی، فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ 3 جو لیٹر سے ہمارا کوئی لفظ بنتا ہے مادے سے، مادہ ہمیشہ موسٹلی 3 حرفی ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو نام دے دیا، پہلے مادے کے پہلے لیٹر کو ہمیشہ ہم کیا کہا کریں گے؟ فا کلمہ، اس کے بعد عین کلمہ، یعنی کہ جو بھی بیچ میں آئے گا، اور پھر لام کلمہ۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر لفظ قتل ہے تو قاف ہمارا فی کلمہ، تے جو ہے وہ لام کلمہ، اور لام جو ہے وہ بھی لام کلمہ، یعنی کہ اس طریقے سے ہمارے لفظ بنیں گے جو بھی بیچ والا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ورڈ لے رہے علم تو عین جو ہے وہ ہمارا فا کلمہ، لام بیچ والا عین کلمہ، اور میم جو ہے وہ آپ کا لام کلمہ۔ اس طرح سے ہم کسی بھی مادے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہی لفظوں کو دیکھ لیتے ہوئے اگر ہم بات کریں، ضاد ہمارا کون سا کلمہ ہے؟ فا کلمہ اور لام کلمہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ ضاد، اور اس کے بعد رے، اور اس کے بعد بے، یعنی کہ اس طرح سے ہم نے لے لیا۔ تو اب بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ تان میں سے ہم نے کوئی ایک چیز لکھ لینی ہے۔ ہم نے ابھی فی الحال یا لے لیا، اور اس کے اوپر ہماری زبر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تان پہ ہمیشہ کیا ہونا ہے ہمارا؟ زبر۔ یہ تان کے بعد ہم نے روٹ ورڈ لکھنا ہے، ضاد، رے اور بے۔ اب اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ جو پہلا فا کلمہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یز، پہلا والا یہ تان کو ہم نے کیا حرکت دے رہی ہے؟ زبر کی،
اور जो फा कलिमा है वो साकिन होगा, और आखिरी हरफ जो होता है वो क्या होता है, जो लास्ट लेटर होता है वो हमेशा पेश होती है। बात समझ आइए? पहला लेटर ज़बर वाला, सेकंड लेटर जो यानी कि फा कलिमा पहला, मादे का पहला साकिन, आखिरी मुजारा हमेशा किस पे एंड करता है, पेश पे। लेकिन जो सेंटर वाला लेटर है ना, जो आइन कलिमा है, वो तीनों तरह से आ सकता है। यानी कि जो रे है वो हमने जैसे पहले सीखा था कि 80% से ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो ज़बर वाले, और फिर आपके कोई 15% ज़ेर वाले और 5% पेश वाले भी हो सकते हैं। यानी कि जो आइन कलिमा है उसमें तीनों हरकत आ सकती हैं। जब भी हमने कोई लफ्ज़ बनाना है, यतान पे ज़बर, पहला फा कलिमा, जो भी मादे का पहला हरफ है वो साकिन, जो सेंटर वाला लेटर है उस पर तीनों चीज़ें आ सकती हैं, और आखिरी वाला पेश वाला। यानी कि ये आप पक्का पक्का कायदा है। अब जो सेंटर वाले की मैंने बात की कि उस पर तीनों चीज़ें आ सकती हैं, तो ये आप और मैं अपनी मर्ज़ी से तीनों चीज़ें नहीं लगा सकते। ठीक है? जब हमने कोई भी लफ्ज़ लेना है तो आप मैं अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर सकते कि यजरिबू है तो हमारा जब दिल चाह रहा है हम ज़बर लगा लें, जब हमारा दिल चाह रहा है हम पेश लगा लें, जब हमारा दिल चाह रहा है हम ज़ेर लगा लें। अफीफ़ा का दिल करेगा वो कहेगी मैं रे पे ज़बर डालूँगी, जावेरिया का दिल करेगा वो कहेगी नहीं मैं तो ज़ेर से लिखूँगी, और मलिका का दिल करेगा तो वो पेश डाल देगी। ऐसा नहीं है। कुरान मजीद के अंदर अल्फाज अल्लाह ताला ऑलरेडी लिख चुके हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से वो ये लफ्ज़ मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला लिख चुके हैं, और कुरान मजीद में वो जब भी आएगा वो उसी एक शक्ल से आएगा। मसलन यज़रिबू जो है वो कुरान में रे जो है उसकी ज़ेर वाली है, यज़ रीबू। और कुरान मजीद में जितनी दफ़ा भी आपको ये लफ्ज़ मिलेगा रे ज़ेर वाली होगी। ये नहीं होगा कि कहीं आपको पेश वाला नज़र आ रहा है, कहीं ज़ेर वाला और कहीं ज़बर वाला। यानी कि अब ये पक्की बात है कि जब भी ये आएगा ये ऐसे ही आएगा। ठीक है? यानी कि उसकी जो सेंटर वाला लेटर है वो ज़ेर वाला होगा, यज़रीबू। हमें अब करना क्या होता है कि कुरान मजीद, अब जो उलेमा हैं जितने भी, उन्होंने तहकीक करके कुरान के तमाम अल्फाज महफूज कर लिए। ठीक है? यानी कि एक डिक्शनरी बनाई, कुरानिक डिक्शनरी, जिसमें जितने भी कुरान में अल्फाज आए उनको महफूज कर लिया। और महफूज जब किया तो उन्होंने नोट कर लिया कि कौन सा लफ्ज़ जब ज़ौद से, इस रूट वर्ड से जब लफ्ज़ आ रहा है ज़ौद राबा, तो उन्होंने ये देखा कि वो तमाम के तमाम उसकी रे ज़ेर वाली थी। अब उन्होंने 3 ग्रुप बना लिए, ज़ेर वाला ग्रुप, ज़बर वाला ग्रुप और पेश वाला ग्रुप, और अल्फाज को, पूरे कुरान के तमाम अल्फाज को 3 कॉलम में बांट दिया। अब जब उन्होंने डिक्शनरी तैयार की तो अब उन्होंने उसके आगे उसकी जो है वो टाइप लिख दी कि ये ज़ेर वाले अल्फाज की ये ग्रुप है, और जो ज़बर वाले हैं उनके ये वाले अल्फाज हैं, और जो पेश वाले हैं उनके ये वाले अल्फाज हैं। और हम जब डिक्शनरी खोलते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा होता है कि ये ज़बर वाला है कि ज़ेर वाला है कि पेश वाला। तो हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। जब हमने वो लफ्ज़ लेना होता है तो हम डिक्शनरी खोल के ज़ौद राबा को ढूंढते हैं और उसमें देख लेते हैं कि ये ज़ेर के साथ लिखा गया है, ज़बर के साथ, क्या पेश के साथ। लेकिन क्योंकि हम कुरान सीख रहे हैं तो हम जब वो लफ्ज़ आएगा तो हमें नज़र आ जाएगा कि वो ज़ेर वाला है, ज़बर वाला कि पेश वाला। बात यहाँ तक समझ आई है? कोई मुश्किल बात लगी है? क्लियर है सबको? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह।
جی باجی. یا زبر، تا زبر، حمزہ زبر اور نون زبر. یعنی کہ یہ پہلا، یہ تان کا کوئی بھی لیٹر جب لکھا ہوگا تو وہ زبر سے آپ کو نظر آئے گا. جی، اور جو فے کلمہ ہے اس پہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، فے والا جو کلمہ ہے وہ ہمارا ساکن ہوگا. اور جو ہمارا، اب کیونکہ ہم یزربو کو لے رہے ہیں تو جو عین کلمہ ہے وہ زیر والا ہے یہاں پہ ہمارے پاس، اور لام کلمہ جو ہے وہ پیش والا. تو ہمارا لفظ تیار ہو جائے گا یزربو. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے جی شازیہ؟ ٹیچر جو تھرڈ لیٹر آپ ہے نا کہ جی اس کی جو حرکت ہوگی وہ ہر وقت چینج بھی ہو سکتی ہے. جو 3 لیٹرز ہیں وہ فکس ہیں، یہ تان زبر والا، فا کلمہ پہلا روٹ ورڈ ساکن اور آخری پیش والا. ٹھیک سینٹر ہے والا یہ جو تو روٹ ہے. لیٹر ہے وہ میں نے کہا تینوں طرح آ سکتا ہے. اچھا اس میں لکھوں تینوں طرح ہو سکتا ہے. جی، زیر والا، زبر والا، پیش والا. لیکن جو مادہ ہے نا اس کے فکس ہیں. ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. یعنی کہ اب ہم نے ایک مگر ڈکشنری کھولی نا تو اس میں ہم نے دیکھا یہ روٹ ورڈ ڈال دیا ہم نے زود رابا، تو ہمیں وہاں نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ اس کی سینٹر میں زیر ہی آئے گی. قرآن میں جتنے بھی لفظ زود رابا سے لکھے ہوئے ہیں سب زیر والے ہوں گے. چاہے وہ مجہول ہو یا وہ ہو، اور چاہے وہ حال مستقبل ہو اور ماضی ہو. نہیں بیٹا، ابھی تو ہم مضارع پڑھ رہے ہیں نا. اچھا یہ صرف مضارع کی آپ کنڈیشنز بتا رہی ہیں. ہم ابھی جی پڑھ ہی ابھی مضارع رہے ہیں نا، تو میں مضارع کی آپ کو کنڈیشن بتا رہی ہوں. یہ فعل مضارع پڑھ رہے ہیں ہم، اور بھائی میرا مضارع کا کوشچن یہ بھی تھا کہ صرف یہ مضارع اسی کے لیے ہے. معلوم پڑھ رہے ہیں. جس ہم مگر آج، یضربو جو ہے مضارع مجہول اور ماضی میں الگ ہوگا، اس میں جی ضروری نہیں ہے کہ اس میں رے ہو جی، زیر ہم ہو. نے ابھی ماضی کے بھی تو 2 فرق شکلیں پڑھی تھی نا، معروف اور مجہول کی. تو یہ اچھا ابھی یہ ہم صرف مضارع اور معلوم یا معروف کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. معلوم، ٹھیک ہے یہ صرف اس کی کنڈیشن ہے. جی اس کی کنڈیشن پڑھ رہے ہیں. مجہول تو ہم نے علیحدہ پڑھا تھا نا، اس کا بھی علیحدہ پڑھیں جی گے. جی جزاک اللہ. اچھا، اب یہ تو ہماری ایک شکل مل گئی. جیسے میں نے فعل ماضی بتایا کہ فعل ماضی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایکشن کرنے والا فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا ہر فعل کے اندر، ہر فعل کے اندر کام کرنے والا فاعل. کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟
جی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فاعل جی تو جب حرف فعل کے اندر ہوتا ہے تو یہ بھی فعل لفظ ہے نا، تو اس کے اندر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ہم نے شکلیں پڑھی تھیں ماضی کے اندر وہی ساری شکلیں اس کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، یہ غائب گروپ کے اندر ہوگا مذکر کے لیے، اور ہیا، ہما، ہننا، یہ کس میں ہوگا؟ غائب مؤنث کے الفاظ کے اندر۔ یہ آپ سب کو یاد ہو گئی ہے کہ ابھی نہیں یاد ہوئی؟ یہ ضمائر سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جی یاد ہے. جی یاد چلیں گڈ۔ اسی طرح حاضر میں کیا ہوگا؟ انتا، ان، انتما انتن. بالکل، انتما تم اور انتنا، انتم. اور یہ حاضر کے لیے، حاضر مذکر کے لیے، اور اسی طرح انتی، انتی انتما انتن. بالکل، انتما، اور مذکر کے لیے انتم ہوگا. مؤنث ان، کے لیے انتم انتن. اچھا میں گڑبڑ کر گیا، جزاک اللہ، انتنا حاضر مؤنث کے لیے، انا انا بالکل ٹھیک ہے جی، نحن اور مثنى کے جمع کے لیے انا، نحنو، کیا نحنو، یعنی کہ دو کے لیے بھی ہم اور سب کے لیے بھی ہم، نحنو نحنو، یہ کیا ہے؟ مذکر و مؤنث، یعنی کہ دونوں کے لیے سیم الفاظ، متکلم۔ تو یہ ہماری اس طرح سے مکمل ہوا، یعنی کہ جب بھی ہم کسی فعل کی بات کریں گے اس کے اندر ایک فاعل، کام کرنے والا اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہوگا، اس کی شکل سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کس لفظ کے اندر کون سا جو ہے وہ ضمیر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان تمام الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ضمیر کہتے ہیں ضمائر. بالکل، ضمائر مرفوع. ایک کے لیے ہمارے پاس ضمیر، اور جب اس کی پلورل ہو جائے گی تو ضمائر، ضمائر. ضمائر ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم انگلش کی بات کریں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ پروناؤن. کلیئر ہو کی بات آپ لوگوں کو؟ اب اگر ہم اپنے ان الفاظ کی بات کریں جو ہم بنانے لگے ہیں، تینوں بچے ایک ہی کمرے میں لیتے ہیں؟ جی اب ہم یا کے ساتھ، یعنی کہ یا لے لیا، تینوں کو ہم باری باری کریں گے۔ اب ہم نے کہا نا نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اور نشانیوں سے ہم نے بات کرنی ہے۔ یا سے لفظ شروع ہوا اور آگے آ گیا غاد ساکن، رے زیر والا، اور یز ریبو۔ اب یا کا کیا ترجمہ میں نے آپ کو سکھایا ہے، یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ وہ وہ،
وہ انہوں نے مارا. وہ. ٹھیک ہے. اب ہم نے جب لکھا ہم نے دو چیزیں لکھی اس کے آگے، غائب مذکر غائب مؤنث، حاضر مذکر حاضر مؤنث اور متکلم. یعنی کہ ہم نے یہ تین چیزیں، کوئی بھی جو ہمارا یہ ورڈ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں صیغہ. کیا کہتے ہیں؟ صیغہ صیغہ. تو صیغے میں ہم نے تین جواب بتانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی صیغہ جو ہے اس میں ہمیں تین چیزیں بتانی ہوتی ہیں. یہی جو تین چیزیں، یعنی کہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ضمیر ہے نا، اس میں ہمارے پاس یہاں میں نے کیا لکھا، ہوا جس طرح ہے کہ ہوا. اب اگر اس کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو ہوا کس گروپ میں آتا ہے؟ غائب میں، حاضر میں کہ متکلم میں؟ غائب میں. تو ہمیں سب سے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے اندر غائب ہے، حاضر ہے کہ مذکر ہے، سوری متکلم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ گروپ بتانا ہوتا ہے. نمبر 2، ہم نے اس کے اندر جنس کا ذکر کیا، کسی کے آگے مذکر لکھا کسی کے آگے مؤنث لکھا تو ہم نے اس کی جنس بتانی ہوتی ہے. اب ہوا کی کیا جنس ہے؟ مذکر. مذکر. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا لکھا ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کی عدد بھی ہوتا ہے. عدد. ٹھیک ہے، کہ وہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے. اب ہوا میں کیا آتی ہے عدد؟ واحد. واحد. تو تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئیں کہ نہیں پتہ چل گئیں؟ جی جی بالکل. تو یہ تین ضمیر چیزیں جنس ہم اور نے عدد. کسی بھی لفظ کے اندر اس کے صیغہ جب ہم نے بتانا ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں بتانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے کہا ہر چیز کی ایک نشانی موجود ہے. اب جیسے ہی آپ نے یا کو دیکھا آپ فوراً بتاؤ گے کہ اس کے اندر یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہ. اب وہ آپ نے فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اردو میں ہم وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، حاضر کے لیے، غائب کے لیے کہ متکلم کے لیے؟ غائب کے لیے. غائب کے لیے. غائب کے لیے. تو ہم یا کی نشانی کو دیکھتے ہی ہم بتا دیں گے کہ یہ غائب گروپ ہے. اب اسی یضربو کے لیے اگر میں اس کی جگہ لکھ دوں تضربو. اچھا ابھی پہلے اسی کو مکمل کرتے ہیں، اسی سے ترجمہ بناتے ہیں. یا سے میں نے لے لیا وہ. اب اس کا عدد کیا ہے؟ واحد. ہوا کا عدد کیا ہے؟ واحد. وہ ایک. آگے جنس کیا ہے؟ واحد. مذکر. وہ ایک مذکر. مذکر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ وہ بھی آ سکتا ہے اس بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جملے کے مطابق ہم استعمال کریں گے. وہ بھی آ سکتا ہے اس بھی آ سکتا ہے. وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر. اب فائل کے لیے میں نے کہا تھا ہمیشہ نے کا ورڈ آئے گا. جب بھی فائل ہوتا ہے تو فائل کام کرنے والا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں نا احمد نے کھایا، امجد نے مارا، ٹھیک ہے، شگفتہ نے پڑھایا. تو آتا ہے کہ نہیں نے کا ورڈ؟ جب بھی کوئی فائل ہوگا اس کے ساتھ نے کا ورڈ لازمی آتا ہے. تو وہ ایک مذکر نے یا اس ایک مذکر نے، کون سا بہتر لگ رہا ہے ہمیں؟ وہ ایک مذکر. وہ ایک مذکر نے کہ اس ایک مذکر نے؟ اس ایک ایک مذکر نے. مذکر وہ بھی چلیں صحیح ہے. اب آپ اس تین لوگ ہی ایک بولتے جا رہے ہو، مجھے مذکر آپ نے. نام لے کے سوال کرنے دو تاکہ سارے بات کریں. ٹھیک ہے. آپ تین لوگ ہیں جو مسلسل جواب دے رہے ہیں. تو اس ایک مذکر نے، اب جو ورڈ ہے نا مادہ، اس کا ترجمہ ہم نے پاسٹ میں کرنا ہے کہ پریزنٹ فیوچر میں کرنا ہے؟ پریزنٹ فیوچر میں. کیونکہ اب یہ مضارع ہے نا، یہ تان کو دیکھتے ہوئے پتہ چل گیا کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع کا ترجمہ حال اور مستقبل میں کیا جاتا ہے، دو زمانوں میں. تو اس ایک مذکر نے، اب میں مارا تو نہیں کہہ سکتی نا اس ایک مذکر نے مارا. مارا تو پاسٹ ہے کہ پریزنٹ ہے؟ مارا پاسٹ ہے. پاسٹ. پاسٹ. تو ہم نے تو ترجمہ کرنا ہے حال اور مستقبل نے.
ٹھیک ہے؟ بالکل تو وہ یہاں پہ وہ ایک آئے گا، جی اس ایک مذکر نے وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا؟ جی اب مارتا آپ ہے نے یا مارے گا، بالکل ٹھیک یا ہو گیا، مارے وہ گا، ایک مذکر مارتا مارتا ہے، ہے یا مارے گا، مارتا رائے مسنگ ہے اس ایک میں۔ منٹ، مارتا ہے یا مارے گا، ایک منٹ جی، وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا، یہ طریقہ ہے ہمارا ترجمہ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اب اسی میں اگر میں تے لگا دیتی ہوں، تز، تم، پلیز آپ مائک بند کر لیں جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام لوں گی تو وہ جواب دے گا، تز ری بو، جی جاویری آپ ترجمہ کرو، تز ری بو، میم تو ایک مذکر مارتا ہے مارے گا، تو ایک مذکر مارتا ہے مارے گا، مارتا ہے مارے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ہم نے صرف ایک یا کے جائے تا لگا دیا تو اس کا پورا ترجمہ بدل گیا، اب میں نے لکھ دیا ازریبو، از ریبو، جی ارم نواب آپ بتاؤ کیا ترجمہ ہوگا از ریبو، حمزہ کا کیا مطلب ہے؟ جی میں، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا مطلب میں ایک مؤنث مارتی ہوں اور ماروں گی، جی آپ بولو گی تو آپ کہو گی میں ایک مذکر مؤنث مارتی ہوں مارتی ہوں یا ماروں ماروں گی، گی، جی ترجمہ کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے آگے میں نون کے ساتھ لکھ دیتی ہوں نضربو، جی ملکہ آپ بتاؤ گے کیا ترجمہ ہوگا؟ ملکہ، ارم نواب، جی ہم سب مؤنث مارتے ہیں یا ماریں گی، جی آپ اگر بات کر رہے ہوگے تو آپ کہو گے ہم سب مؤنث مارتی ہیں یا ماریں گی، جی اور اگر کوئی مارتی ہیں یا احمد بات ماریں کر گی، رہا ہوگا، احمد، امجد، فواد، تو وہ کیا کہیں جی گے؟ ہم جی سب ہم مذکر سب مارتے ہیں مذکر ماریں گے، مارتے ہیں یا ماریں گی، ابھی کیونکہ ہمیں نہیں جی پتا تو ہم کہیں گے ہم سب مؤنث یا مذکر جی جی مارتے ٹھیک، ہیں ماریں گے، ماریں، آپ کو کہتا اگر ایک لفظ آئے تو ہم دونوں لکھیں گے، مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے؟ اور اگر قرآن کے اندر سے کوئی آیت دی ہوگی اور جس میں کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کون بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایگزیکٹ ترجمہ کرو گے جی مذکر یا اس کے مؤنث، مطابق، جی کلیئر ہو گئی بات؟ یہاں تک سمجھ آ گئی اب ٹھیک، سب کو؟ جی الحمد ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اگر تو لفظ مادے پہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ یہ تان لگی ہوئی ہے، میم میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، جی پوچھو، بولو بیٹا، میم یہ یا سے کیسے پتا چلا کہ وہ کا ترجمہ ہوگا؟ بیٹا یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے نا کہ ان کے آپ کا جب کوئی پروناؤن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ ٹیچر میں بھی پروناؤنس ایک پڑھتے ہو، کوشچن، یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہما ہوم، تو آپ کو میم ہی وہ تو سماعت کو سمجھ آ گئے لیکن یا کی بات نہیں سمجھ آئی۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جب ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی تو آپ کو پتہ ہے جی کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ہی مذکر کے لیے پڑھا جاتا، لیکن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ہی کا اردو کا وہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ
कैसे पता चला आपको कि इसका तर्जमा वो है? मैम या आप बता दें। आपको, क्योंकि आपने सीखा हुआ है ना, आपको पता है कि ही और शी का मतलब वो होता है। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह नून ये हम भी याद आपको कर मैंने लेंगे। बता दिया है कि या का अभी तर्जमा वो होता है, ता का तू होता है। ये गाइड के लिए इस्तेमाल होगा। जी। ठीक हो गया। वैसे ही आपको पता है बेटा, वो जो और है और गायब के लिए अलिफ। होता है ना। जी जी। तुम जो है ठीक हो हाजिर गया के लिए मैम। होता है, और नून जो है हम और मैं जो होता है वो गायब मुतकल्लम के लिए होता है। जो अलिफ है वो मैं के लिए आ रहा है। अलिफ नहीं होता, मैंने आपको सिखाया है। उर्दू और अरबी में अलिफ से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता। हमजा। हमजा। हमजा का मतलब मैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया मैम। नून का मतलब हम। ठीक हो गया। मैं जब भी ये मादे मैम के एक कंफ्यूजन हो रही थी जब हम अरबी में पढ़ते हैं तर्जमे में तो जी हमजा का मतलब होता है क्या। तो ये वाला लफ्ज के दरमियान में है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये मैं है। बेटा, ये भी शुरू में आया हुआ है ना। ठीक है। ठीक हो गया। मैंने शुरू में ये जी। सारे अल्फाज पढ़ाए थे। हमजा 4-5 किस्म के होते हैं। वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा पढ़ा दूंगी कि हमें कैसे पता चलता है कि किस हमजा का क्या मतलब है। तो टीचर ये हु, हुमा, हुम ये क्यों नहीं यूज हो रहा है? जज़ाकल्लाह मैम, बेटा, बहुत आपको बताया शुक्रिया। प्रोनाउन फेल के अंदर छुप के बैठे हुए होते हैं। आप इनकी शक्लों से, निशानियों से अंदाजा करोगे कि किसके अंदर क्या छुप के बैठा हुआ है। ये नजर नहीं आ रहे मगर होते। ये कुरान शरीफ, ये वर्ड जो आपने हमें यता लिखवाई है, कर दिए जमायर, ये कभी तो यूज होंगे या ये यूज ही नहीं होंगे कुरान में? नहीं, यूज भी होते हैं। इंशाल्लाह जब हम जुमले करेंगे ना तो वहां पे आपको समझ आएगी। ये कभी छुप के आते हैं, फेल अच्छा। के अंदर छुप के आते हैं। और जब जुमले में अकेला कहना हो कि जैसा कुल हुआ, पढ़ते हो कि नहीं? कुल हुआ अल्लाहु अहद, जी उसमें आया जी हुआ है जी। कि नहीं हुआ? अच्छा, और कभी ये यूज होंगे कभी नहीं होंगे, बस हमें ये या से और पेश से हमें इसे सब क्या करना होगा? कुल हुआ अल्लाहु अहद, पढ़ते हो? इसमें जी हुआ जी आया हुआ है ना। कुल का मतलब होता है कह दीजिए वो हम्म। अल्लाह एक है, या वही अल्लाह एक है। तो यहाँ पे हुआ आ रहा हुआ है ना, यहाँ पे वो के मीनिंग में आ रहा है ना कि वो अल्लाह एक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी अच्छा, कह मैं दीजिए समझ। कि वो अल्लाह एक है। अब यहाँ हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, प्रोनाउन की मैं दो समझने शक्लें दिया होती तो हैं। गुम हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ। प्रोनाउन की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है, को कहते हैं ये मैं आपको लहदा से करवा दूंगी। अटैच्ड होते हैं, कुछ डीटैच होते हैं। ठीक है। अटैच वो होते हैं जो कि इस शक्ल में नजर आ रहे हैं, या ता हमजा नून, जो कि इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर है, तो अटैच कहलाएंगे कि डीटैच कहलाएंगे। अटैच का मतलब होता है जुड़े हुए, चिपके हुए। और डीटैच होता है जो अलहदा से लिखे हुए। तो दो तरह के प्रोनाउंस होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। एक अटैच्ड कहलाता है और एक डीटैच कहलाता है। ये कौन लाइन लगा रहा है जी? अब मेरा सारा काम डिलीट हो गया है एक लाइन लगने की वजह से। जी, ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? अटैच प्रोनाउन और डीटैच प्रोनाउंस। समझ आई मैम। अटैच्ड
प्रोनाउन और डिटैच। डिटैच होता है जो जुड़ के ना आए। तो अभी हम डिटैच ही पढ़ रहे हैं ना, अभी हमें ये अटैच वाले तो उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है। बेटा ये अटैच्ड हैं जो आप पढ़ रहे हो, जो आप लफ्ज के attach अंदर पढ़ होगा रहे वो हैं। जुड़ा होगा कि अलहदा होगा, ये तो मैंने आपको कहना। मैं यही कह रही हूँ, हम अटैच पढ़ रहे हैं, और ये अटैच्ड पढ़ रहे डिटैच हैं। वाले जो हैं ये अभी हमें नहीं इनकी जरूरत है। बेटा अभी हम अटैच वाले पढ़ रहे हैं, ये जो हैं फेल के अंदर हैं, तो अंदर वाली चीज जो उसके अंदर बैठी हुई है वो जुड़ के बैठी होगी कि कहीं अलहदा बैठी हुई है नाराज होके। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मैं जी ये कह रही हूँ कि अभी हम अटैच पढ़ रहे हैं, जी। और डिटैच जो है वो अलग, वो एक अब अलग जो चीज कुल है, वो हुआ अभी उस अल्लाह है, ये हुआ जो है ये डिटैच है। डिटैच है। तो अभी हम डिटैच का इतना नहीं, हम अटैच की वाली चीजें जी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये अंदर छुप के जो बैठा हुआ है वो मतलब अटैच्ड है। अच्छा, अटैच और डिटैच को उर्दू में हम क्या कहेंगे? अटैच जुड़ा हुआ और डिटैच हाँ लेकिन निकला हुआ, उसका नाम होगा बाहर ना, निकला हुआ। किसको पता है, कौन बताएगा? मैम अलहदा, मुंतसिर, अलहदा या मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल। बिल्कुल, मुत्तसिल और एक को मुनफसिल। कहते हैं मुत्तसिल मुनफसिल। और एक को कहते हैं मुनफसल। मीम का हमने क्या कहा था, मीम का क्या मतलब होता है? वाला वालिया, वाला, वाले, वाली, ठीक वाली है। वाले। अब ये मीम को मैंने अलहदा कर दिया तो इसके अंदर आपको मादा कौन सा नजर आ रहा है? नून फे सौद लाम, इसमें मादा क्या है? फासला, फसल, ठीक है। फसल किसको फासला, कहते हैं? हम स्वाद कहते हैं कि गंदम की फसल तैयार हो गई है, फसल किसको कहते हैं? पैदावार। पैदावार। तो फसल को फसल क्यों कहा जाता है? कि उसको काट के तैयार होने के बाद अलहदा कर दिया जाता है, ठीक है। इसी से हमारा उर्दू का लफ्ज निकला हुआ है फासला। कोई चीज फासले पे है यानी कि डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। डीटैच है, तो डीटैच के लिए हम जो अरबी या उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुनफसल, फसल से याद रखना है, ठीक है, कि ये फासले वाली है। और जो अटैच्ड है इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो क्या है? वसल। वाओ, वाओ भी आपको नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है। वाओ, सौद और लाम। मैं कहती हूँ मैंने खत को वसूल कर लिया है। वसूल का क्या मतलब होता है? रिसीव करना। क्या हासिल रिसीव कर लिया करना। है। उर्दू में हम कहेंगे मिल गया है, मुझे खत मिल गया है, ठीक है। और इसी तरह मैं कहती हूँ मौसूल हो गया, मुझे रजिस्ट्री मौसूल हो गई, उसमें भी वाव सौदला मार है वसल। तो वसल मौसूल का मतलब होता है मिल जाना। तो जो लफ्ज मिला हुआ है वो क्या कहलाता है? मुत्तसिल। और जो डीटैच होता है मुनफसल, फासले वाला, मिलने वाला। मीम होता है वाला, तो यानी कि फासले वाला या मिलने वाला। जो मिला हुआ है वो मुत्तसिल, और जो नहीं मिला हुआ फासले पे है मुनफसल। इनको आपने याद करना है वर्ड्स को, ठीक है। मैम क्वार्टर पास 10 हो गए नहीं? जी मैं बस अब एंड करने लगी हूँ। इधर मैंने क्या लिखा हुआ था, मुझे कोई भी याद करवाएगा? मैं इसको लिख लूँ जो यहाँ पे सारा डिलीट हो गया है। मैं ये तान के मीनिंग्स दिए हुए थे, याद तामजान उनके। यजरबू, नजरबू, ये सब लिखा हुआ था आपने, सेगा। जी चलें, यदरिबू, तजरिबू। जिसने जाना है, जिसकी क्लास है वो प्लीज़ चला जाए, मैं बस ये लिख के बंद कर दूंगी। किसी को कोई आज की बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। जी किसी को कोई बात समझ नहीं आई?
ٹیچر ہمارے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے، ہمیں تو اسکرین میں نظر آ رہا ہے سب. یہ وہ میرے سے ہو گیا ہے. آپ پھر کوئی پڑھ کے بول لے میں نے کیا لکھا میں. یضرب یا وہ ایک مذکر مارتا مارتا ہے مارے گا. یہ کون ڈال رہا ہے بیٹا؟ پھر لائنز ڈل گئی ہیں اوپر. درس ریبو تو مارتا ہے، تو ایک مذکر مارتا ہے یا تو ایک مذکر مارے گا. جی تو ایک مذکر مارتا ہے مارے گا. نون نضرب میں مارتا مارتی ہوں اور نضرب نون کا ہم مارتے ہیں ماریں گے. چلیں جس کی کوئی اسکرین شاٹ لے لے. میم یہ میں اور ہم میں دونوں ایک ہی چیز نہیں لکھی ہوئی. نضرب اچھا یہاں اضرب لکھنا تھا، وہ نون لگا دیا ہے. ایک کوئی لے لے اسکرین شاٹ. 1 منٹ اس کو ٹھیک کرنے دو مجھے. اضرب جی آپ کو لے لے تصویر. جی لے لیے. لے لیے جی. چلیں جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سب نے یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے، جو پروناؤن کی گردان ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے اگلی کلاس میں.